حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا نظام ایک بہت نازک دور میں داخل ہو گیا تھا۔ کوفہ میں لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ حضرت حسن وہ ہستی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور امت کے اندر اتحاد چاہتے تھے۔ دوسری طرف شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مضبوط حکومت قائم تھی۔ ان کے پاس منظم لشکر تھا، ریاستی نظام تھا اور پورا شام ان کے زیر اثر تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف کوفہ اور عراق، دوسری طرف شام۔ اگر دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تو امت مزید خونریزی میں ڈوب جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ اس وقت طاقت نہیں بلکہ امت کی بقا ہے۔ اسی لیے ایک تاریخی فیصلہ ہوا جسے صلح حسن کہا جاتا ہے۔ اس صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، اس شرط پر کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور جب حالات بہتر ہوں گے تو معاملہ مشاورت سے چلے گا۔ یہ کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک عظیم قربانی تھی تاکہ امت بچ جائے۔ اب وقت گزرتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ واپس آ کر خاموش زندگی اختیار کی، لیکن تاریخ یہاں رکتی نہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اہل بیت کے دلوں میں ایک اور گہرا زخم ڈال دیا۔ اب آتے ہیں ایک نئے دور کی طرف۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طویل عرصے تک خلافت چلاتے رہے۔ ان کے دور میں ریاست مضبوط رہی، نظام بہتر ہوا اور امن قائم رہا، لیکن ان کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا اور وہ تھا یزید کو ولی عہد بنانا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ بہت سے صحابہ اور اہل علم اس بات سے متفق نہیں تھے کہ خلافت موروثی بن جائے، یعنی باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے، لیکن آخر کار یزید تخت پر آ گیا اور حکومت اس کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب یزید کا دور شروع ہوتا ہے۔ یزید کی حکومت میں انداز بدل گیا۔ اب خلافت کا تصور آہستہ آہستہ بادشاہت میں بدلنے لگا۔ اسی وقت یزید نے تمام بڑے لوگوں سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا، یعنی سب اس کی حکومت کو قبول کریں۔ مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے اور ان کا موقف واضح تھا۔ وہ ظلم اور غلط نظام کے سامنے جھکنے کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی سیاسی ضد نہیں تھی بلکہ اصول کا معاملہ تھا۔ اب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ چلے جائیں۔ مکہ میں وہ عبادت اور سکون میں رہنے لگے، لیکن پھر ایک نیا واقعہ ہوا۔ کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ خطوط ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ پہلے جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو ابتدا میں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، یہاں سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ لیکن کوفہ کی فضا بہت تیزی سے بدل گئی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی سختی شروع کر دی اور لوگوں کو دھمکیاں دیں، گرفتاریاں ہوئیں۔ آہستہ آہستہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور وہی کوفہ جو بیعت کر رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ جن گھروں نے انہیں پناہ دی تھی وہ بھی خوف میں آ گئے۔ آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن راستے میں انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ اب صورتحال بدل چکی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ وعدوں اور خطوں پر اعتماد کر کے نکلے تھے۔ کوفہ کے قریب حر بن یزید ریاحی اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور راستہ روک دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ کربلا ایک سنسان میدان تھا، دریائے فرات قریب تھا، لیکن پانی اہل بیت سے دور کر دیا گیا۔ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ بچے پیاس سے بے حال تھے، خیموں میں خاموشی تھی اور میدان میں دشمن کا سخت محاصرہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر 10 محرم آیا
یعنی عاشورہ کا دن ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت کے بعد میدان اور خاموش ہو جاتا۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے حق کا پیغام دیا لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ خیمے جلائے گئے، بچیاں قیدی بنا لی گئیں اور اہل بیت کو درباروں میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور یوں کربلا صرف ایک واقعہ نہیں رہا بلکہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کا فرق بن گیا۔ اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔